جماعت اسلامی کا امیر کیسے بنتا ہے جو کہ باقی پارٹیز ہیں؟ مسلم لیگ نون، اس کے قائد نواز شریف ہیں، ان کے بھائی صدر ہیں پارٹی کے، عمران خان اپنی پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، پھر آگے وہ بنا دیتے ہیں کسی کو، آصف زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے، پھر بلاول بھٹو چیئرمین ہے۔ جماعت اسلامی کا سربراہ کیسے بنتا ہے اور یہ چینج کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ میں یہ جاننا دیکھیے، جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہمارا ایک دستور ہے اور یہ 1952 میں بنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حالات کے مطابق، اور اس میں اگر مختصر میں یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں جی، ان میں سے کسی کو بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ ارکان کے آسانی کے لیے شورا میں 3 افراد کا نام چن لیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، اور آپ کو پھر ایک خط ملے گا الیکشن کمیشن بھی ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے۔ جماعت کا اپنا الیکشن کمیشن ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے۔ ہم نے ابھی دستور میں ترمیم کی کہ وہ بھی امیر جماعت اس کا تقرر نہیں کرے گا، الیکشن کمشنر کا اور کمیشن کا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ شورا کے ساتھ، شورا کی طرف سے وہ 5-6 نام لیے جاتے ہیں خفیہ بیلٹ کے ذریعے، ان میں سے ایک الیکشن کمشنر ہوتا ہے۔ نہیں، وہ خفیہ بیلٹ شورا ہی اس کو ڈیسائیڈ شورا ہی، ہاں، کہ الیکشن ہم نے یہ الیکشن کمشنر بنانا ہے۔ آپ کی شورا میں لوگوں کے لیے بتا دوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جیسے، ہاں، نہیں، اس میں کوئی 81 لوگ ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نہیں ہے۔ اس کا بھی ہر ضلع سے ارکان کے تعداد کے مناسبت سے وہ ایک ممبر کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن میں میری جماعت کے انتخاب آپ سے شیئر کروں تو پھر آپ کو، اگر آپ جماعت کے رکن ہیں تو آپ کو خط آئے گا الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ یہ 3 نام شورا کی طرف سے ہے، اور اس 3 ناموں کے علاوہ آپ پاکستان میں کسی آدمی کو ووٹ دینا چاہے وہ نیا رکن ہو چاہے پرانا رکن ہو، کیسا بھی ہو، بالکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کسی صوبے کا ہو، کسی ضلع کا ہو۔ کتنے اراکین ہیں پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے؟ اس وقت کوئی 40,000 سے زیادہ ہے۔ 40,000 سے زیادہ؟ 40,000۔ لیکن اس میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دستوری لحاظ سے آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، نہ اپنے حق میں نہ کسی اور کے حق میں۔ ایک یہ آپ خود امیدوار نہیں بن سکتے ہیں کہ میں امیدوار بننا چاہتا ہوں۔ شورا بنائے گی آپ کو 3 لوگوں کو، جس طرح شورا آپ کا نام تجویز کر سکتی ہے، لیکن آپ خود امیدوار نہیں بنیں گے، نہ آپ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، نہ آپ الزام لگا سکتے ہیں، نہ آپ بے جا کسی کے وہ کریں گے کہ بھئی یہ۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ ہر آدمی نے، مجھے بہت سارے ایسے وہ معلوم ہے کہ اگر بیوی بھی رکن ہے اور شوہر بھی رکن ہے تو یہ بیوی اور شوہر بھی آپس میں ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اتنی کیسے ممکن ہے شفافیت؟ 2024 چل رہا ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائے گی، یہ عام دنیا کی بات نہیں لگتی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ باپ بھی رکن ہوتا ہے اور بیٹا بھی۔ یہ باپ اور بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ دستور میں کیا ہے۔ اگر دستور میں یہ ہے کہ نہ آپ مجھے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، نہ میں آپ کو کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، تو اس دستور کی پابندی کرتے ہوئے باپ اور بیٹا بھی ڈسکشن نہیں کرتا ہے، کوئی شوہر اور بیوی ڈسکشن نہیں، اس لیے کہ بیوی بھی آزاد ہے اور شوہر بھی آزاد ہے، بیٹا بھی آزاد ہے اور باپ بھی آزاد ہے۔ تو آپ دوسری مرتبہ امیر بنے ہیں جماعت اسلامی کے؟ میں دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ 2 لوگ کون تھے جن کا شورا نے تجویز کیا تھا؟ محترم منور حسن صاحب تھے، محترم لیاقت بلوچ صاحب تھے پہلے بار۔ اور دوسری مرتبہ کون تھے؟ دوسری بار تھے جناب لیاقت بلوچ صاحب اور جناب پروفیسر ابراہیم صاحب۔ تو یہ شورا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ امیدوار ریپیٹ بھی کر سکتی ہے، یعنی 3 لوگوں کا نام جس کو مرضی؟ بالکل آزادی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے جماعت اسلامی میں کہ ان 3 جو لوگوں کا آپ نے نام دیے شورا نے ممبران کو تجویز کیے، اس کے علاوہ کسی کو اتنے ووٹ پڑ گئے ہوں کہ وہ کوئی امیر منتخب ہو گیا ہو؟ مرکز میں یا صوبوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے، لیکن اضلاع میں بھی یہ پریکٹس ہے۔ تو اضلاع میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار شورا جو 2 یا 3 نام دیتے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میں یعنی ضلع میں جہاں ایک تعداد ہے اس سے زیادہ ارکان ہو تو آپ کو 3 نام ملیں گے، وہ اس لیے کہ زیادہ لوگوں میں پھر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کم ارکان ہو، 200 250 ہو، 300 ہو، تو پھر آپ آزاد ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ہمارے اس انتخاب میں جو فارمولہ ہے وہ ضمیر کی آزادی ہے۔
کوئی آپ پر نہ اثر ڈل سکتا ہے.